شروع کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی القیوم علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما. تو آج ہماری یہ علم شناسی کی دوسری کلاس ہے، اور ہم نے کچھ باتیں یسٹرڈے کی تھی علم شناسی سے لے کر. تو آپ نے دیکھا کہ علم کی سمجھ کے بغیر ہمارے طریقے کو، ہمارے مذہب کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کے اندر، گنانوں کے اندر، فرامین کے اندر جتنی بھی باتیں کی گئی ہے وہ تقریباً ساری ایلیگوریز کے اندر ہے، ایگزامپلس کے اندر ہے، مثالوں میں بیان کی گئی ہے، اشاروں اور کنایوں میں بیان کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لرنرز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ سننے والے جو ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو حق ہے، حقدار ہے اس علم کے، اور ایک وہ جو ناحق ہے. ایلیگوریز میں لکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے تاکہ جو ناحق ہے، یعنی کہ جو اس علم کو حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اس کو اس روحانی اعلیٰ علم کی کوئی سوجھ بوجھ نہ ملے، یعنی کہ وہ ہرگز اس علم تک نہ پہنچ جائے. قرآن کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب سورہ کے آغاز میں ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان پر چراغا کیا ہوا ہے تاکہ شیاطین کو مار بھگایا جائے. یعنی کہ کوئی بھی اسماعیلی، کوئی بھی نان اسماعیلی مسلم، کوئی بھی دوسرے طریقے کا مذہب کا آدمی اگر محنت کرتا ہے تو زیادہ میں زیادہ وہ پہلے آسمان تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر خداوند تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب و غریب نور کا، چراغوں کا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہاں سے ان لوگوں کو، یہاں پر جو شیاطین کا ورڈ ہے وہ ناحق لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ ایسے لوگوں کو کہ جو اس مقام تک پہنچنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، چاہے پھر وہ اسماعیلی ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے. یعنی کہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، مار بھگایا جاتا ہے، اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے، اس کو الٹے قدم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے تو وہ پہلے آسمان تک، یعنی کہ پہلے درجے تک وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں. لیکن جو حقدار ہے، یعنی کہ جو حقیقی مومنین ہے اور حقیقی سالکین ہے اور حقیقی عابدین ہے، اور جو امام کے حقیقی فرمان کی تابعداری کرتے ہیں اور وہ امام کے حکم سے اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آگے کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور باقی تمام کے لیے وہاں سے لوٹنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آج ہم جو گنان کرنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ علم کی سمجھ کی دوسری قسط ہوگی، اور یہاں پر ہم ایک گنان کو لے کر اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایلیگوریز کے اندر بات ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے کل قرآن کے بارے میں کچھ دیکھا کہ کس طرح سے، اور کچھ حدودان دین کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں حجابات میں رہ کر بیان کی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے، اور جب کوئی حقیقی مومن اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر آسان کر دیا جاتا ہے. تو جی کیا ہے یہ گنان کا نام کیا ہے اور کیا ریفرنس ہے اس کا کوئی؟ جی اتراکھنڈ ماہ شانی جوت جگاوا پیس. جو
اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتانا چلوں کہ یہ گنان کے ٹرانسلیشن کے اندر کہیں کہیں پر انہوں نے کانسیپٹ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے مسٹیکس کی ہے. انٹینشنل نہیں ہے لیکن کانسیپٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کے ٹرانسلیشن کے اندر مسٹیکس کی ہے، اور جس کی میں نشاندہی یہاں پر کروں گا. اچھا، تو پہلے پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ او مومن، اب دیکھیں کہ خدا کا جو نور ہے، خدا کا جو نور ہے وہ کہاں سے نکلنے والا ہے اور کہاں سے روشن ہونے والا ہے. تو ہسٹوریکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے 300 سال بعد میرا نور جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. یہاں پر انہوں نے نارتھ کی بات کی ہے، یعنی کہ شمال کی بات کی ہے، کہ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے مولا کا جو نور ہے وہ نارتھ سے نکلے گا، ویسٹ سے نہیں. نارتھ کی یہاں پر بات کی ہوئی ہے کہ وہ نارتھ سے نکلے گا، اور اس کی وجہ سے میرا شاہ جو ہے وہ پہچانا جائے گا. یہاں پر آف کورس ایلوگریز کے اندر، اشاروں کے اندر بات ہوئی ہے. نارتھ جو ہے وہ ہمارے قرے کے اندر اوپر کی جگہ کو کہتے ہیں، جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ اپر جو بھی ہے نارتھ. لیکن ہمارے عالم شخصی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے بمور کوفے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہماری پیشانی کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری پیشانی کے اندر جو نور نکلے گا، جو نور اجاگر ہوگا، اس کی وجہ سے آپ اپنے مولا کو پہچانیں گے، آپ اپنے شاہ کو پہچانیں گے، آپ اپنے لارڈ کو پہچانیں گے. تو دو باتیں ہو گئی، اور ہم دیکھیں گے یہ دونوں باتیں ہی درست ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دونوں باتیں درست ہے. کیونکہ جب پیر ایسا کوئی گنان لکھتے ہیں تو وہ ہسٹری کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کا نور فعال فیوچر کو بھی دیکھتا ہے، پاسٹ کو بھی نظر میں رکھتا ہے، اور پریزنٹ میں جو بھی احوال گزر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ کوئی گنان درج کرتے ہیں. چونکہ یہ گنان جو ہے وہ ہندو کو مسلمان بناتے ہوئے، ان لوگوں کو اسماعیلی بناتے ہوئے کہ جو ہندو کلچر سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کلچر کا بھی خیال کیا ہے، اور ان کی ایلوگریز کو، ان کی ایگزامپلس کو بھی یہاں پر یوز کیا ہے. تو پہلا یہ پارٹ تھا. اب یہاں پر دوسرے پارٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے جس کی میں ابھی یہ بات کر رہا تھا وہ قائم کا ورڈ آیا ہے، لیکن ٹرانسلیشن کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ایور لیونگ لارڈ. کیونکہ قائم کا ایک لٹرلی فزیکل معنی، یعنی کہ ڈکشنری معنی جو ہے وہ ایور لیونگ ہوتا ہے. جس طرح سے ہے زندہ، ایور لیونگ، قائم پایا، ایور لاسٹنگ. تو ٹرانسلیشن تو درست ہے، یعنی کہ اگر خالی ٹرانسلیشن تک ہم اس کو محدود رکھتے ہیں تو، کیونکہ الفاظوں کے یہی معنی ہوتے ہیں. لیکن جب قائم کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ٹرم ہوتا ہے، ایک ایسے امام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو امام قائم ہوتے ہیں. اگر آپ کو کل کا لیسن یاد ہو تو ہم نے 3 اماموں کے درجات کو سنا اور سمجھا تھا. وہ امام مستوضع، امام مستقر اور امام اساس سے. تو 5واں جو قائم کا ریفرنس تھا جس کو ہم نے کل کور نہیں کیا تھا وہ
حضرت امام قائم ہوتے ہیں کہ جو قیامت کے زمانے میں آتے ہیں. تو یہاں پر دیکھا کہ پیر نے ہمیں اس بات کی چیتانوی دی ہے، وارننگ دی ہے، خوشخبری دی ہے، گڈ ٹائڈنگز دی ہے کہ جب قائم آئے گا تو وہ کیا کرے گا. پہلے اس کا نور جو ہے وہ یونیورسل نور ہوگا اور وہ پوری کائنات میں پھیل جائے گا. اس کا نور پوری کائنات پر پھیل جائے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کو انلیس کہ وہ عارف کامل سے علم لیتا ہو یا وہ امام سے ڈائریکٹ علم لیتا ہو تو اس کو سمجھ سکے کہ وہ تمام مومنین کہ جو اس مقام پر پہنچیں گے یعنی کہ اس کی معرفت کو پہنچیں گے وہ اسے شادی کر لیں گا. تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ٹرانسلیشن کے اندر ڈالا ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو ٹرانسلیشن میں آپ کیسے ڈالیں گے؟ کیونکہ یہاں پر تو کانسیپٹ ہے، اٹس ناٹ اے ٹرانسلیشن کہ جو ریکوائرڈ نہیں کرتا ہے. یہاں پر ریکوائرڈس اے ہائر انڈرسٹینڈنگ کہ کیا مطلب ہے کہ قائم اس تمام مومنین سے جو اس مقام تک پہنچیں گے یعنی کہ جو اس کے نور تک پہنچتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے. تو شادی کے لیے آپ خالی ایک ورڈ کو یاد رکھیں یا دو ورڈ کو یاد رکھیں کہ شادی کس کو کہتے ہیں؟ ہارمنی اینڈ میٹرومونی. ہارمنی یعنی کہ دو چیزوں کا ملاپ، میٹرومونی سیم دو چیزوں کا ملاپ. تو جب مومن اور خدا کا وہ پرفیکٹ مینیفیسٹیشن جس کو قائم کہتے ہیں، جب وہ دونوں ملتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی میٹرومونی ہے، ملاپ ہے، یہ اس کی ہارمنی ہے، ایک ہو جانا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اب یعنی کہ مومن کے روح اور نور کی چنگاری میں اور امام کی روح اور اس کے نور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے دریا کے اندر ایک پانی کا ڈراپ گرے تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اب یہ ڈراپ کون سا ہے اور دریا کا پانی کون سا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسی ہارمنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پھر الگ کر کے نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ ڈراپ جو ہے ابھی میں نے ڈالا ہے اس کے اندر، اس دریا کے اندر. جب مومن کا روح اور مومن کا وہ نور کی چنگاری جو خداوند تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، جب وہ امام کے نور کے دریا کے اندر ایک ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شادی کا مقام ہے کہ جہاں پر وہ ہسبینڈ اور وائف ایک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا وہ میرج کا ورڈ یوز کیا گیا کہ قائم جو ہے اس سے میری کر لیتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. اور شادی کے اندر کیا کانسیپٹ ہے کہ شادی میں ہسبینڈ جو ہے وہ اپنا نام اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. تو جب آپ امام کے نور کے اندر ایک ہو جائیں گے تو آپ امام بن گئے یا نہیں بن گئے. اگین آئے آپ شادی کی مثال کے اندر، اگر یہاں پر اگر ہم مثال لیں تو اگر ان کا لاسٹ نیم چارانیہ ہے تو جب وہ شادی کر کے آئیں گے تو اس کا لاسٹ نیم بھی چارانیہ ہوگا. جب ہم کہیں گے چارانیہ تو دونوں چارانیہ ہوں گے. یا اگر اس کا لاسٹ نیم اور کچھ ہے تو وہ اس لاسٹ نیم سے چلیں گے دونوں کے دونوں، چاہے وہ مسٹر ہو مسز ہو، دونوں ایک ہی نام سے چلتے ہیں. وہ اسی طرح سے جب مومن امام کے نور کے اندر ایک ہو جاتا ہے تو بظاہر تو وہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سیدھا سادہ مومن نہیں رہتا ہے. جس طرح سے وہ خاتون جو ہے اس کا جو بھی نام ہے وہ رہتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ کہتے ہیں مسٹر مسز تو دونوں ایک ہی ہوتے. اس طرح سے یہاں پر ہم شادی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ مذہب کے اندر بھی کس طرح سے شادی کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہائر کانسیپٹ ہے، نارمل شریعتی لیول پر نہیں ہے. یہ حقیقت کے لیول پر ایک کانسیپٹ ہے کہ جو قائم کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. اور چونکہ قائم
ہی صرف مرد مطلق ہے، یعنی کہ وہ ایک کمپلیٹ مرد ہوتا ہے. پھر ہر مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کمپیریزن میں وہ ایک عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، یا سمپل لینگویج میں ریسیونگ پوائنٹ پر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. جس طرح سے ہمارے پیروں نے اپنے آپ کو ناری کہا. کیوں کہ امام جو ہے وہ نار ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اور پیر جو ہے وہ اپنے آپ کو ناری کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ریسیونگ پوائنٹ پر ایک خاتون کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اور یہ ہائر کانسیپٹ آف حقیقت و معرفت ہے، شریعت کے لیول پر نہیں. اچھا، اب آئے ہم تیسرے پارٹ پر. تو امام پیر ہم کو چیتانوی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس دین کا ورڈ کہیں پر بھی آئے، وہ دن، یہ دن، ایک دن، آپ سمجھ لیں کہ وہ قیامت کی طرف اشارہ ہے. قیامت عام زبان میں ایسے ایک دن کو کہتے ہیں کہ جب پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور تمام لوگ مر جائیں گے. لیکن حقیقت کے اندر، مذہب کے اندر، یا ہمارے ریلیجیس ٹرمز کے اندر، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن ایک شخص، ایک مومن، ایک سالک اپنے امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے. یا تو وہ شخص دنیا بنے گزر جائے تو اس پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. یعنی کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر وہ اپنے نفسانی طور پر مر کے امام میں ایک ہو جاتا ہے تو بھی اس پر قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جسمانی طور پر گزر جاتا ہے تو بھی اس پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. تو یہ دن یا اس دن کا ورڈ کہیں پر بھی آئے، آپ سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس دن تمہارا لارڈ جو ہے وہ تم سے شادی کر لیں گا. اور اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایسا جیسا چاند جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. کیوں کہ جب سورج کی روشنی، یعنی کہ امام کے نور کی روشنی آپ پر پڑیں گی تو آپ کی مثال کیا ہوگی؟ چاند کی ہوگی. اور آج آپ چاند کی طرح، ایک فل مون کی طرح نور سے مکمل ہوگے، یعنی کہ 14ویں کی چاند کی طرح آپ بھی وہی روشنی کو دینے کے قابل ہوگے جو سورج دیتا ہے. لیکن آپ چاند کی مثال پہ ہوگے، یعنی کہ ریسیونگ پوائنٹ پر ہوگے، اور وہ سورج کی مثال پر ہوگا کہ یعنی کہ جو آپ کو نور دے رہا ہوگا. یعنی کہ آپ کے اندر جو نور چمک رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ چاند کا نور ہے، لیکن حقیقت میں وہ سورج کا ریفلیکشن ہوگا، نہ کہ آپ کا خود کا کوئی نور ہوگا. اس کی طرف یہ اشارہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیروں نے ایلوگریز کے اندر اس بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر چوتھے پارٹ کی طرف آئیں. فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اے بھائی، اے مومن بھائی، اٹھ جائیں، اٹھ جائیں. آپ کیوں غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھا آپ نے، اگنورنسی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کیوں غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں.
آج اگر دور قیامت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اٹھ جانا چاہیے، آپ کو حقیقی راستے پر چلنا چاہیے، اور آپ کو اگنورینس کی اندھیری رات سے نکل کر اس روشن دن کے اندر چلنا چاہیے کہ جو دور قیامت ہے۔ چونکہ یہاں پر قائم کا یہ گنان ہے تو ہم اس کو دور قیامت سے اس کا تعلق ہوگا، چاہے یہ گنان 600 سال پہلے ہی کیوں نہ لکھا گیا ہو، لیکن یہ اشارہ تھا اس دور کی طرف کہ مومن بھائی کہ جب چونکہ قیامت کا دن آ چکا ہے، قائم آ چکا ہے، تو پھر آپ اٹھ جائیں اور اگنورینسی سے باہر نکلیں اور چلیں اس سیدھے راستے پر کہ جو تمہارے حقیقی دوست نے تم کو دکھایا ہے۔ تو یہاں پر حقیقی دوست خود پیر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ حقیقی دوست امام بھی ہو سکتا ہے کہ جو راستہ انہوں نے بتایا آپ اس پر چلیں اور جاگ جائیں اور اگنورینسی کی اندھیری رات سے باہر نکل جائیں۔ آئیں 5ویں پارٹ کی طرف۔ تو 5ویں پارٹ میں بھی دیکھیں کہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگین وہ ہم کو چیتانوی دیتے ہیں، ہم کو وارننگ دیتے ہیں، ہم کو گڈ ٹائڈنگز دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر چلیں۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ دور کا یوز کیا گیا ہے۔ پہلے ورڈ یوز کیا گیا تو دن کا ورڈ یوز کیا گیا تھا۔ جس طرح سے ایک دن قیامت کا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک زمانہ بھی، ایک دور بھی، ایک ایج بھی قیامت کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ دور قیامت ہے، یعنی کہ ایک لمبا دور ہے، اگر ہر ناطق کا 1000 سال کا دن ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، تو قائم کا دور بھی اسی طرح سے 1000 سال کا ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دور میں اے گنہگار بندے تو چل اور چھوڑ دے اگنورینسی کی رات کو، اندھیرے کو، اور اپنے لوٹ کی طرف، یعنی کہ قائم کی طرف، اگین قائم کی طرف، اور اس کی روشنی میں چل نکل اے گنہگار بندے۔ اب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو گنہگار ہے، جب تک کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پارٹوں کے اندر کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، جب تک کوئی شخص ایمان کے نور تک نہیں پہنچتا ہے تب تک اس سے گناہ سرزد ہوتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی پیور مومن کیوں نہ ہو، کیونکہ توبہ نصوح صرف اسی وقت ممکن ہے، یعنی کہ فائنل forgiveness and final asking of forgiveness صرف اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ امام کے نور کو دیکھ نہ لے، اس کا دیدار نہ کر لے، اس کے اندر ایک نہ ہو جائے، تاکہ آپ حقیقی معنوں میں سمجھ جائیں کہ تمہارا لورڈ کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا امام کون ہے، آپ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تب تک آپ کو مشکل ہوگا کہ کس طرح سے آپ اس کی توبہ کریں کہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، یعنی کہ شرک ہونے کے چانسز ہر وقت رہتے ہیں جب تک کہ آپ امام کے ساتھ ایک ہو کر خدا کو پہچان نہیں لیتے، تب تک وہ گناہ سرزد ہونے کے چانسز ہیں۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے ہماری جان سے فدا ہو فرماتے ہیں کہ ہر مومن کم از کم بھی ایک دن میں 70 گناہ کرتا ہی ہے، مومن بھی ہے تو بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کام صرف اس کے لیے ممکن ہے کہ جو امام کے نور میں ایک ہو جائے، پھر وہ گناہ کا ادراک نہیں کرتا ہے، اور ایسا کوئی گناہ نہیں کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ آ جائے۔ اور سب سے بڑا یہاں پر گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ ایسے ایک امام کو یا ایسے خدا کی عبادت کریں کہ جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔
تب تک شرک ہونے کا، گناہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، چھٹے پارٹ کی طرف آ جائیں آپ۔ واپس یہ چیز سمجھائیے تو کہ آپ نے کہا نا کہ شرک ہونے کا، ہاں تو شرک ایک خدا کو ماننے کا ہے نا؟ ہاں، خدا نور مجرد ہے۔ خدا ایک ایسا نور ہے، مجرد ایسے نور کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، چھونا ہی نہیں اور دیکھا نہیں، اور آپ کی پہنچ بھی اس تک نہیں ہے، تو کوئی اس کے ساتھ کسی کو کیسے ملا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ چاہیں تو بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ سبحان تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شرک کا ادراک جو ہے وہ خدا کے اس نور کی تجلی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، اس کو انسان کے لیول میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، اس کے نور کو بجھا سکتے ہیں، اس کے نور کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ امام برک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ اس کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ امام کے نور مجسم کے ساتھ آپ شرک کر سکتے ہیں، نہ کہ نور مجرد کے ساتھ۔ یعنی کہ وہ خدا جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں چھو سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ شرک کیسا کریں گے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے نور کا، تو اس نور سے آپ کیسا شرک کریں گے؟ تو شرک صرف اس امام سے ہوتا ہے یا اس نور مجسم سے ہوتا ہے جو امباڈیڈ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو انسان کی صورت میں ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے جیسا ہوں، تو آپ نے شرک کر لیا۔ یا کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو آپ نے شرک کر لیا۔ یا کہتے ہیں کہ وہ ہم سے برابر نہیں ہے، تو آپ نے شرک کر لیا۔ تو دیکھا، شرک کا تعلق امام سے ہے یا خدا کے نور مجسم سے ہے، نہ کہ خدا کے نور مجرد سے۔ تو مجرد کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، ایک ایسا نور کہ جس کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جس تک آپ نہ تو پہنچ سکتے ہیں، جس کو نہ تو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ نہ تو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہر اس سوچ سمجھ سے بالاتر ہے جو آپ اس کے لیے سوچتے ہیں۔ He is above all else۔ یعنی کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں اس سے بالاتر ہے وہ۔ جب اس سے ہر چیز سے بالاتر ہے، تو آپ اس کو کس چیز سے کمپیئر کر کے اس سے شیئر کریں گے؟ آپ کمپیئر وہ ہوتا ہے جو دیکھنا چاہیے، ہاں، جو آپ کو نظر آتا ہے اس سے آپ کمپیئر کریں گے، یا جو کم از کم آپ کے جیسا نظر آتا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو جانور سے بھی کمپیئر نہیں کرتے ہیں، اور کبھی آپ اپنے آپ کو پرندے سے بھی کمپیئر نہیں کرتے۔ آپ کس سے کمپیئر کرتے ہیں؟ اپنے خود کے جیسے انسان سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کی برابری کرتے ہیں، اور تب جا کر آپ شرک کرتے ہیں۔ یہ ہے قانون شرک۔ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نہ تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری پہنچ ہے وہاں اس تک، اور نہ ہی ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پہنچ سے بالاتر ہے وہ، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے وہ، تو اس سے ہم کوئی شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیں آ جائیں واپس یہاں پر 6 نمبر پر۔ پیر صاحب جو ہے ہم کو چیتانوی دیتے ہیں کہ اے مومن بھائی، تم کسی ایسے شخص کی کمپینین شپ نہ کرو کہ جو بیک بائٹنگ یا سلینڈرنگ یا ایسے خیالوں کے اندر جو تھاٹ لیس ہے، مانی کے بغیر ہے، سوچے سمجھے بغیر جو آدمی باتیں کرتا ہے، آپ اس کی دوستی ہرگز نہ کریں۔ تو اس نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیک بائٹنگ یعنی کہ کسی کی گلا غیبت کرنا اس کے پیچھے، سلینڈرنگ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اور آخر میں ایسی باتیں کرنا جو بیس لیس ہو، تھاٹ لیس ہو، سوچے سمجھے بغیر
جو لوگ باتیں کرتے ہیں جس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ دوستی نہ کریں، کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو جو شخص اخلاقی اور روحانی بیماری میں مبتلا ہو وہ اچھوت کی طرح ہے. اگر آپ اس سے دوستی کریں گے تو وہ بیماری آپ کو بھی لگ جائیں گی، چیچک کی طرح وہ آپ کو بھی لگ جائیں گی. آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں. یعنی کہ اگر کوئی شخص بیک بائٹنگ کرتا ہو نا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے. کبھی کبھار ہم لا علمی سے ایسی باتیں کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ میں نے دیکھا ہے اور میں یہ دیکھ کر بات کر رہا ہوں. what I'm saying is based on truth، اس لیے میں یہ بول رہا ہوں. تو وہ بیک بائٹنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹرو بھی ہے تو بیک بائٹنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں سچی بات کرنے میں کیا مذاق ہے، واٹس رانگ ود سیئنگ دی ٹروتھ. کوئی موٹا شخص ہوتا ہے آپ اس کو بولتے نہیں یہ موٹا ہے. کوئی اگلی شخص ہوتا ہے آپ اس کو نہیں بولتے آپ اگلی ہے. کیوں؟ وہ بھی تو ٹروتھ ہے، نہیں بولتے آپ. لیکن اس کی برائیوں پر آپ فوراً سے تبصرہ کرنے لگتے ہیں. کیوں بتائیں؟ اس میں بہت مزہ آتا ہے. تو سچی بات بھی ہے تو بھی نہیں کرنی ہوتی ہے. کیوں؟ ایک بہت ہی گناؤنی حدیث ہے اور جس سے ہم کو بہت پریشانی ہوتی ہے سوچتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی گلا غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہے جسے اپنے سگے بھائی کے مردہ جسم سے گوشت کھاتے ہیں آپ. کون شخص دنیا میں جو ایسا کرے گا؟ کتنا یعنی کہ پورا تصور رہی ہے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے کھائیں. کوئی بھی نہیں کرتا نا ایسا شخص. تو بیک بائٹنگ کی مثال یہ ہے. پتہ یہ ایسی مثال کیوں دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ ہم سب ایک روح سے ہیں. تو جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کو سلنڈر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں جس کو ہم تہمت کہتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری وہ روح جو آپ میں ہے، جس کی میں برائی کر رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر سے، آپ نے اس کی روح کے اندر سے ایک حصے کو توڑ لیا، مار دیا، ختم کر دیا، کھا لیا. یعنی کہ اتنا آپ نے گناہ کیا جیسا آپ نے اپنے اندر کسی ایک اپنی بھائی کی روح کو نکالا اور اس کو مار ڈالا آپ نے اس کی برائی کرتے ہوئے. کیونکہ جس کی بھی آپ برائی کر رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے ساتھ تو ایک ہی ہے، آپ کی روح کے ساتھ ایک ہی تھا. وہ جس طرح آپ کا بھائی ہے، جو ایک ہی نطفے سے دو بھائی پیدا ہو گئے، اسی طرح سے وہ آپ کی روح کے ساتھ ایک ہے. جو بھی شخص ہے وہ، تو آپ اس کی برائی کیسا کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کی برائی کرتا ہو؟ نہیں سنا ہوگا. اپنے آپ کی کون برائی کرتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اچھے ہیں، دوسرے سے برے نہیں کرتے نا. اسی طرح سے جب آپ کسی کی بھی برائی کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنی روح کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا بھائی آپ کی روح کے ساتھ ایک ہے، اسی طرح سے آپ کی روح اس کے ساتھ ایک ہوتی ہے. تو آپ اس کی برائی نہ کریں. اور یہ اخلاقی اور روحانی بیماریوں میں گنا جاتا ہے، کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی روحانیت کے اندر بہت ہی یعنی کہ رکاوٹیں آتی ہے. تو پھر ہم کو اس چیز سے روکتا ہے. ساتواں پارٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس لیمپ کے بارے میں، یہ روشنی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں فرما رہا ہوں، یہاں پر جس نور کے بارے میں فرما رہا ہوں، جس نور کے بارے میں گنان دے رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ تمہارا وہ سچا دوست ہے، گائیڈ ہے جو تم خود ہو، جیسا وہ تم خود ہو یا تمہارا خود کا ہے.
इज ऑन योर ऑन। जैसा तुम्हारा खुद का नूर कैसा हो, ऐसा है नूर ये मेरे भाई, कि देखो कि इस रास्ते पर जो तुमको सच्चा रास्ता दिखा रहा है वो सच्चे दीन का रास्ता है, और ये नूर जो है वो ऐसा नूर है जैसा तुम्हारा खुद का है। तो मुझे इस पर एक कुरान की आयत याद आती है। ये सूरह हदीद जो 57 नंबर की सूरह है, आयत नंबर 12 में कुछ इस तरह फरमाया गया है कि तुम उस दिन देखोगे, उस दिन क़यामत के दिन, कि मोमिनों का नूर उसके आगे आगे उसके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। आपने देखा यहां पर खुदा के नूर की बात नहीं की, पैगंबर के नूर की बात नहीं की, इमाम के नूर की बात नहीं की। क्या फरमाया? मोमिनों का नूर, तुम्हारा नूर तुम्हारे आगे आगे और दाईं तरफ दौड़ रहा होगा, तुम्हारा नूर। तो यहां पर भी पीर साहब ये कहते हैं कि ये नूर की जो रिगार्डिंग दिस नूर, ये ऐसा है जैसे ये तुम्हारा खुद का है, और यही तुम्हारा सच्चा दोस्त है और तुम्हारा सच्चा गाइड है। तुमको यही नूर तुमको इस सच्चे रास्ते पर चलाएगा कि जो सच्चा मजहब है और सच्चा रास्ता है, यानी कि इस सतपंथ और मजहब की तरफ पीर ने इशारा फरमाया है। तो आगे इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ हम यूँ कह सकते हैं कि ये वो स्पिरिचुअल विजन है, यानी कि जब आप इस नूर को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह यही नूर आपको हकीकत के अंदर गाइड करेगा, और यही नूर आपका नूर होगा, और यही नूर आपके लिए वो रोशनी इनायत करेगा जिसकी रोशनी में आप एक सफ़र पर चलेंगे। तो आपने देखा कि लोग समझते हैं कि जब आपको नूर मिल जाएगा तो रास्ता ख़त्म, मंजिल आ गई और बैठ जाना है, जबकि पीर साहब क्या फरमाते हैं इस गिनान में, जब ये नूर आपको मिल जाएगा तो यहाँ से रास्ता का आगाज़ होगा, क्योंकि इसी नूर की रोशनी में आपको इस रास्ते पर चलना है। यानी कि जब आपको पहला नूर नसीब होता है तो बैठना नहीं होता है, वहाँ से चलना होता है। अब आ जाए हम बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर, कि जहाँ पर हमने कुरान का वो रेफरेंस दिया कि पहले आसमान पर चिरागा किया गया है ताकि नाहक को, शयातीन को मार भगाया जाए। वो रबाद मोमिनीन हकदार, वहाँ पर उनके लिए भी चिराग है, लेकिन उस रोशनी में उसको आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल होगी, फिर तीसरी मंजिल होगी, और करते 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 हमको इमाम तक पहुंचना है। ये तो सिर्फ आगाज है उसका, ये मंजिल नहीं है, यहाँ पर बैठना नहीं है, अभी आराम नहीं करना है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी। हम 8वें पार्ट पे आते हैं कि जब आप इस स्पिरिचुअल विजन यानी कि इस नूर का दीदार करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से वो शादी की रस्म जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यानी कि दूसरे तीसरे पार्ट के अंदर, उसको आप समझ पाएंगे कि वो क्या है, कि ये मैट्रिमोनी क्या है, ये हारमोनी क्या है, ये एक हो जाना क्या है। ये आपको उस वक्त रोशन होगा, समझ में आएगा जब आप उसके साथ एक हो जाएंगे, जब आप ये स्पिरिचुअल मुशाहिदा करेंगे, यानी कि जब आप इस नूर को देखेंगे। 9वें पार्ट में तकरीबन 8वें पार्ट यही की तशरीह है कि ये वो खुशबू और ये वो हैप्पी और ग्लोरियस ओकेजन होगा कि जिसके अंदर ऐसा होगा जैसा फूल की खुशबू, यानी कि जब बाहर आती है और जो फूलों की खुशबू होती है तो कैसा हसीन मंजर होता है, ऐसा ये हसीन मंजर होगा। उसका एक नक्शा खींचा हमारे सामने कि कैसा जैसा संदील के अंदर खुशबू होती है या संदील के फूल के अंदर और दरख्त के अंदर जो खुशबू होती है, ऐसा आपको फ्रेग्रेंस मिलेगा उसके अंदर से, एसेंस मिलेगा उसके अंदर से, और ऐसा ये खूबसूरत हैप्पी खुशी का मंजर और ओकेजन होगा जैसा कि जन्नत का मज़ा। इसके बाद
ہم 10واں پارٹ، 11واں پارٹ اور 12واں پارٹ اور شاید 13واں پارٹ کو بھی چھوڑیں گے. وہ اس لیے کہ اب یہاں پر چونکہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ ہندو سے اسلام کی طرف، اسماعیلی کی طرف لانا تھا، تو انہوں نے یہاں پر اس زمانے کے ان ہندو رانی اور راجاؤں کی مثالیں دی ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ جو اس کو اس وقت سیکھ رہے تھے. کیونکہ اگر ہم کو ایک ہندو سے اسماعیلی بنانا ہے تو ہم کو کون سی مثالیں دینے میں آئیں گی کہ جو مثالیں ہم سمجھیں گے. تو انہوں نے تارا رانی کی مثالیں دی ہے، انہوں نے راجاؤں کی مثالیں دی ہے. تو یہ مثالیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جا کر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں اس کے 14ویں پارٹ میں، 14th پارٹ کے اندر، کہ یہاں پر 14 پارٹ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس ایسا ہوگا کہ جیسا آپ کے 2 پر لگ گئے ہیں. پر لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پرواز کرتے ہیں، آپ کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ اوپر کی طرف اڑنے لگتے ہیں. تو جب آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے آپ کے 2 پر لگ گئے ہیں، اور ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ آپ کے اندر کوئی بھی نقص باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ آپ امام کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں. وہاں کمپلیشن ہے، وہاں پر نقص کی کوئی بات نہیں ہے، اور وہاں پر پرواز ہے، بلند پرواز ہے. یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے آپ کے پر لگ گئے ہیں. یہ مثال ہے. ممثول یہ ہے، یعنی کہ سمجھانا یہ ہے کہ آپ بلند پرواز کرنے لگیں گے. جیسا سے معراج کا کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر اڑ کر معراج کی طرف گئے تھے. یعنی کہ اس بلند مقام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ایسا ہو جائیں گے جیسا آپ کے پر لگ گئے ہیں. یہ مثال ہے. اور آپ بالکل ہی پیور ہو جائیں گے، ایسے جیسے آپ کا حقیقی دوست پیور ہے. یعنی کہ جیسا امام پیور ہے ایسا آپ بھی پیور ہو جائیں گے اس کے ساتھ. جیسا سے دریا کے اندر مل کر ایک پانی کا قطرہ جتنا بھی امپرفیکٹ ہو، وہ دریا کے اندر مل کر پیور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. وہ کتنا بھی گندا ہو اس کے ساتھ مل کر صاف ہو جاتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. اور آخری پارٹ کے اندر جو اس کا 15 نمبر کا پارٹ ہے، پیر صدر الدین فرماتے ہیں کہ سنو مومن بھائی، اے جماعت سنو، اے مومن بھائی سنو. کیا سنا بتاتے ہیں کہ یہ وہ حقیقی محبت ہے اور یہ وہ حقیقی ڈیووشن ہے کہ جو آپ اپنے مالک یعنی کہ قائم کی طرف رکھو تاکہ آپ اس کی منزل پر پہنچ سکے. تو یہ بہت ہی خوبصورت گیدان جو حقیقت میں اس زمانے یعنی کہ قیامت کے زمانے میں پیر صاحب نے فرمایا، اور قائم کے بارے میں یہ گیدان ہے، اور اس کی طرف عشق اور محبت اور ساری یعنی کہ اطاعت رکھنی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کی منزل تک پہنچ سکیں. اگین اگر اس علم کے اندر یا اس گنان کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ناچیز معافی چاہتا ہے. ساری غلطیاں ناچیز کی ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی اچھا علم، کوئی اچھی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو بے شک امام کا علم ہے، اور اس کو امام کی تعریف کی طرف چھوڑنا اور ناچیز کو معاف کرنا. یا علی مدد، یا علی مدد.
उत्तराखंड माहे शानी जो